یزید کے دادا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کر لینے کے باوجود بہت سے صحابہ کرام علیہ اجمعین ان کے ساتھ بات کرنے اور اٹھنے بیٹھنے سے اجتناب کیوں کرتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین کے سامنے تھی کہ اسلام قبول کر لینا اور ایمان لے آنا انسان کے پچھلے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے کہ گویا انسان نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ لیکن اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہ اجمعین ابو سفیان سے بات چیت کیوں نہ کرتے تھے؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک متفقہ حدیث ہے کہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تشریف فرما تھے اور ابو سفیان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ 22 سال تک ابو سفیان نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور قتال کیا، اور اب جب ہم نے ان سے بدلہ لینا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے یہ باتیں سن لی اور ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کو فرمایا کہ تم مکہ کے سردار کے بارے میں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، جبکہ وہ اسلام بھی قبول کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ سب بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا اور کہا کہ ابو بکر تم نے ان کے دل دکھا دیے ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے لیے جان، مال اور اولادیں قربان کی ہیں اور اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، ان کا تل ملانا اور غصہ کرنا جائز ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں ان تینوں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے پاس آئے اور آ کر ان سے معذرت کی۔ محترم ساتھیوں، کچھ لوگوں نے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی خاندانی چپکلش اور کچھ ابو سفیان کے قبل از اسلام کے کارناموں نے ان کے متعلق عجیب و غریب روایتیں مشہور کر دی ہیں کہ وہ دل سے کبھی بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ فتح مکہ میں محض اپنی جان بچانے کے خوف سے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں اسلام کبھی بھی پوری طرح سے راسخ نہیں ہوا تھا اور ان کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک منافقانہ رہی تھی، اور ان کے نفاق کے ثبوت میں بعض واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور ان واقعات میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ قریش کا سب سے کمزور گھرانہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی خلافت پر قابض ہو گیا ہے، اگر تم کہو تو میں پیادوں اور سواروں کا دریا بہا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے، لیکن تمہاری دشمنی اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے تو ان سے آ کر ابو سفیان نے کہا کہ بنی تمیم اور بنی عدی کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں خلافت آئی ہے، اس لیے بنو امیہ کو بڑھانا چاہیے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ محترم ساتھیوں، اولاً تو اس قسم کے جس قدر واقعات ہیں کوئی بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتے، چنانچہ علامہ ابن عبد البران واقعات کے متعلق لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے متعلق اس قسم کے جس قدر واقعات و روایات ہیں وہ لغو ہیں اور محمل ہیں۔ صاحب اسد الغابہ لکھتے ہیں کہ ابو سفیان کے اس قبیل کے بہت سے واقعات اور روایات بیان کیے جاتے ہیں مگر کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر اس قسم کے واقعات اور روایات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ان سے ابو سفیان کے اسلام دشمن ہونے کے ثبوت نہیں ملتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ان کی خاندانی عصبیت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے انکار نہیں کہ بنو امیہ میں خاندانی تعصب بدرجہ اتم موجود تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ابو سفیان کی اسلام دشمنی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے وہ سب صحیح ہے،
لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کی زندگی کے واقعات خود ان کے مومن کامل ہونے کا ثبوت ہیں۔ طائف میں ایک آنکھ کھوئی شام کی لڑائیوں میں بیوی بچوں سمیت شریک ہوئے اور دوسری آنکھ بھی نظر کی۔ اکرمہ بن ابی جہل کہتے ہیں کہ ہمیں ابو زمیل نے ایک حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور کچھ اس طرح سے فرمایا کہ مسلمان نہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرتے تھے اور نہ ہی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اس پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجئے، یعنی 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ انہوں نے کہا، میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما عرب کی سب سے زیادہ حسین اور جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کہا اور انہوں نے کہا، میرا بیٹا معاویہ، آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے دیجئے اور کاتب بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائیں تاکہ جس طرح سے میں اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا، اسی طرح کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو زمیل کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود اپنے طور پر انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کی تینوں باتوں کو مان لیا اور ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور ابو سفیان کو جہاد کے لیے مسلمانوں کے ایک دستے کا امیر بنا کر بھیج دیا اور حضرت امیر معاویہ کو اپنا کاتب مقرر کیا۔ امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق امیر معاویہ کاتب وحی مقرر نہ ہوئے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے لکھنے لکھانے کے امور انجام دیا کرتے تھے، جبکہ اہل سنت کے کئی مواخذ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس سے امیر معاویہ کے کاتب وحی ہونے کے بارے میں کچھ واضح ہو سکے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کاندھے کو تھپ تھپایا اور مجھے فرمایا کہ جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر لاؤ، میں اس سے کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، چنانچہ میں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوشے گزار کیا کہ امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھر بھیجا، میں پھر گیا تو امیر معاویہ ابھی بھی کھانا کھا رہے تھے۔ چنانچہ جب ایسے ہی تیسری دفعہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر معاویہ کے متعلق اس فرمان کو اہل تشیع امیر معاویہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے تاریخ دان خاص طور پر اہل سنت کے مواخذ اسے بد دعا قرار نہیں دیتے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل بیت کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنائے، آمین۔